السلام علیکم عثمان. ہمیں حقائق کو ماننا چاہیے کیونکہ حقیقت کے انکار سے سچ بدل نہیں جاتا. انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ تعصب سے ہٹ کر حقائق کو تسلیم کر لے. میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ہندوؤں سے متعلق کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن ملی اور کیونکہ وہ فیکٹس ہیں جو مجھے پتہ لگے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ گریوٹی کو ہم اکثر ہی نیوٹن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ نیوٹن نے یہ کنسیپٹ زیادہ کلیئرلی ڈیفائن کیا، پریزنٹ کیا، لیکن ایسا نہیں ہے. نیوٹن سے بہت پہلے ایک ہندو نے 628 عیسوی میں، ہندو کا نام تھا برہما گپتا، انڈین اسکالر، ہندو اسکالر تھا. اس نے گریوٹی کا کنسیپٹ پریزنٹ کیا تھا کہ کشش شکل کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس نے سنسکرت میں ایک ورڈ بھی یوز کیا تھا، گروتوا کرشنم کا. کلوز ورڈ ہے گروتوا کرشنم اور گریوٹی. اور پھر اس کے بعد بھاسکر دوم نے بھی گریوٹی کے اوپر مزید بات کی تھی، وہ بھی ایک ہندو اسکالر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں تھا. برہما گپتا جس نے گریوٹی کا کنسیپٹ دیا تھا 628 میں، اس کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس نے 2 رکنی ایکویشن یعنی کوارڈریٹک ایکویشن کا حل بھی پیش کیا تھا. ہندوؤں کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ سشرتا جو تقریباً اسی وقت میں پریزنٹ تھا، اس نے بھی بڑا اہم کام کیا، اسپیشلی سرجری کے میدان میں. یہ تو بہت پہلے کے ہندو اسکالرز ہو گئے، سائنٹسٹ ہو گئے، یا جن کی کنٹریبیوشنز ہیں ہندوؤں کی. اگر آپ ریسنٹ میں دیکھ لیں تو پچھلی صدی میں ستیندر ناتھ بوس ایک ایگزامپل ہے جس نے آئنسٹائن کے ساتھ مل کے آئنسٹائن بوس کنڈنسیٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ پریزنٹ کیا تھا. تو یہ بھی ایک ہندو کی کنٹریبیوشن ہے اور جسے ہمیں ماننا چاہیے، جو فیکٹ ہے. پھر آپ لوگ دیکھیں کہ بہت ساری بڑی کمپنیز ہیں جنہیں ہندو لیڈرز لیڈ کر رہے ہیں، ان کے CEOs ہیں، اور یہ فیکٹس ہیں، ان کو مان لینا چاہیے. یہ باتیں واقعی ہو رہی ہیں اور تعصب رکھنے میں کیا فائدہ؟ جو چیز ہو رہی ہے وہ ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے پڑھنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ فیکٹ کیسے فیکٹ بنا اور اس میں کتنا لوگوں کے لیے فائدہ ہے، اس میں کتنا دنیا کے لیے فائدہ ہے. اب جب فیکٹس کی بات ہو رہی ہے، حقائق کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ ہندوؤں کی سائنسدانوں کے ریلیٹڈ ہو، ان کے لیڈرشپس کے، بزنس کے ریلیٹڈ ہو، یا کسی اور فیلڈ میں کہیں بھی، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حقیقت مان لینی چاہیے. تو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اس دنیا کی تاریخ کے سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی یعنی قرآن مجید، اس میں انسانیت کے لیے بہترین رہنمائی ہے اور کامیابی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اور ان کی زندگی انسانیت کے لیے کسی طرح بھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہی. اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے صرف اللہ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی اور انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ان کی وجہ سے ہسٹری نے اچھا خاصا چینج حاصل کیا ہے بہتری کی طرف. تو آپ کس کو فالو کرنا چاہیں گے؟ ظاہری بات ہے ایسے شخص کو جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. دوستو، اگر ہم ان سائنسدانوں اور محققین کے کارناموں کی قدر کرتے ہیں تو کیا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم ترین ہستی ہیں اس دنیا کی تاریخ کی، ان کی زندگی کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی تعلیمات کو سمجھنا نہیں چاہیے؟ ہم لوگ کامیاب لوگوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی کامیاب ہے کہ آپ دیکھیں گے ہر لمحے پہ آپ کو ان کی کامیابی نظر آ رہی ہے. جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اب وہ ہار گئے ہیں، وہاں پہ بھی وہ کامیاب ہیں. تو یہ ایک بڑا فیکٹ ہے. اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے تو وہ صرف ان کی تعلیمات صرف عبادت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ معاشرت، عدل و انصاف، خاندان اور انسانیت کی فلاح تک پھیلی ہوئی ہیں یہ ان کی تعلیمات. تو دوستو، آپ سے گزارش کروں گا کہ کم از کم ایک بار ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، ایز اے بک پڑھ لیں. آپ لوگ دیکھیں گے حقیقت خود بخود کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. اور پھر ایک بار کہوں گا کہ حقیقت کو مان لینا چاہیے، کیونکہ حقیقت کے انکار سے سچائی بدل نہیں جاتی. اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سچے ترین انسان تھے. ان کی تعلیمات بہترین تعلیمات ہیں، اور وہ تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے.
جزاکم اللہ خیر.